اگر میں کہوں کہ اسرائیل نے جادو کے ذریعے صدام حسین کے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کی اور یہ کھیل اتنا خطرناک تھا کہ اگر صدام حسین پہچان نہ پاتے تو آج تاریخ میں ان کا نام بھی نہ ہوتا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور تاریخ کے صفحات میں یہ راز چھپا بیٹھا ہے۔ اسرائیل اور ان کا خفیہ ہتھیار کبالا جادو ہے، ایک ایسا جادو جو دماغ پر کنٹرول حاصل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ماہر جادوگروں کو حکم دیا کہ وہ صدام حسین کے لیے ایک خصوصی تحفہ تیار کریں۔ یہ تحفہ ظاہری طور پر قیمتی لگتا تھا، مگر اس کے اندر عبرانی زبان کے خفیہ نقوش، جادوئی طلسم اور ایسے کلمات درج تھے جو کسی کے بھی دل و دماغ میں خوف اور کمزوری پیدا کر دیں۔ لیکن صدام حسین ایک عام حکمران نہیں تھا، وہ ایک ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ تحفہ دیکھا فوراً پہچان گئے یہ خطرہ ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تحفہ جلوا دیا۔ جب پہلا منصوبہ ناکام ہوا تو اسرائیل نے دباؤ کی سیاست شروع کر دی۔ بین الاقوامی پابندیاں، معاشی دباؤ اور عالمی میڈیا میں صدام کے خلاف نفرت کی مہم چلائی گئی۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جو دن رات ان پر بوجھ ڈال رہا تھا تاکہ وہ جھک جائیں، لیکن صدام حسین نے ہار نہیں مانی اور سب سے خطرناک قدم سیاسی گٹھ جوڑ اور اندرونی بغاوت شروع کر دی۔ انہوں نے ایسے لوگ جو باہر سے دوست اور اندر سے دشمن تھے، انہوں نے صدام کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ یہ جال اتنا مضبوط تھا کہ آخرکار صدام حسین کو پھانسی کے تختے تک لے آئے۔ لیکن اسرائیل کے لیے یہ آسان جیت نہیں تھی، کیونکہ صدام کا نام اور انکار آج بھی زندہ ہے۔ لیکن صدام اکیلے ہدف نہیں تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مسلم لیڈر کون تھا جس پر کبالا جادو واقعی اثر کر گیا اور اس کے فیصلے نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔